اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین. سورۃ القصص آیت 38. اور فرعون نے کہا اے درباریو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا. اے حامان، میرے لیے ایک گارے کو آگ لگا کر اینٹ بنا دے، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میرا تو خیال ہے موسیٰ جھوٹا ہے. فرعون نے حضرت موسیٰ کے خلاف یہ حربہ استعمال کیا، از راہ تمسخر کہہ دیجیے، یا لوگوں کو، سادہ لوگوں کو، رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ موسیٰ کا خدا اگر آسمان میں ہے، زمین میں میں معبود ہوں. ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی واحد معبود ہوں. اور یہ موسیٰ کہتا ہے کوئی اور معبود ہے، وہ رب العالمین ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کے معبود کو. کہتے ہیں اوپر ہے. حامان سے کہا کہ ایک ایسا ٹاور بناؤ، صرح قلعہ، اس پر چڑھ کر کے میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں کہاں ہے. مزاح اڑاتا ہے وہ، یا رائے عامہ کو گمراہ کرتا ہے. دونوں میں سے ایک کہ موسیٰ کے کوئی خدا نہیں، اوپر جھانک کے دیکھو صحیح. یہاں پہ پچھلی نشست میں بتایا آپ کو کہ روس نے 70 سال کوشش کی اور ایک سپر پاور ہونے کے ساتھ پوری طاقت جو ہے استعمال کیا کہ خدا نہیں ہے. اور روسی خلانور جو ہے وہ فضا میں جا کر کے انہوں نے بھی کہہ دیا خدا نہیں ہے. ہم آسمان کے اوپر جا کر کے فضاؤں میں جا کر کے دیکھا، وہاں کوئی خدا نہیں. کہنے کو تو کہہ دیا کہ وہاں کوئی خدا نہیں ہے، لیکن فی الواقع وہاں خدا ہونے کی دلیل لے کر آ گئے واپس. قرآن نے بتایا تھا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا. ان خلانوردوں نے کہہ دیا وہاں خدا نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اسی آیت کا ترجمہ کر دیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے آنکھوں کے ساتھ جادو ہو رہا ہے، ہمارے آنکھیں جو ہے وہ نشے میں آ گئی ہے. قرآن کا ترجمہ کر کے بتا دیا، خدا نظر آیا، یعنی اللہ کی آیات نظر آ کر کے واپس آ گئے. فرعون کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ کے خدا کو. اے حامان، گارے کے اوپر آگ لگا کر کے پکی اینٹ بنا دو. پکی اینٹوں کی ایک عمارت اونچی بناتے ہیں
اور پھر موسیٰ کے خدا کو ہم جھانک کر دیکھتے ہیں۔ یہاں مستشرقین آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے وہ محمد کی اپنی تالیف ہے، محمد جو ہے وہ پرانی تاریخ سے واقف نہیں تھا، اس لیے کہہ دیا کہ وہ فرعون نے حامان سے کہا پکی اینٹ بناؤ۔ اس زمانے میں پکی اینٹ بنتی نہیں تھی، لوگ متعارف نہیں تھے پکی اینٹ کیا ہوتی ہے۔ محمد کو اشتباہ ہو گیا ہے۔ مستشرقین قرآن پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ جگہ ہے۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ مستشرقین کہاں کہاں کیا کیا اعتراض اٹھاتے ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے کوئی اینٹ نہیں تھی، کہتے ہیں دیکھیں یہ اہرام مصر پتھروں سے بنا ہے، یہ بعلبک قدیم معبد ہے لبنان میں، بعلبک قدیم معبد پتھروں سے ہے، قدیم عمارتیں جہاں کہیں بھی وہ پتھروں سے بنی ہے، پکی اینٹ کا رواج ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ لہٰذا یہ قرآن جو ہے محمد کا اپنا ساختہ و بافتہ ہے، اور محمد کا علم جو ہے وہ قدیم تاریخ کے بارے میں ناقص تھا۔ جواب کیا دیں گے آپ؟ جواب دیں گے قدیم تاریخ کے بارے میں کس کا علم ناقص ہے یہ آپ بتا دیں۔ مستشرقین سے کہیں گے تمہارا علم ناقص ہے کہ اینٹیں جو ہے وہ فرعون اور فرعون کے زمانے میں پکی اینٹیں بنتی تھیں، اور دریائے نیل کے ساحل میں قبریں جو ہے وہ نکل آئی ہیں کہ وہاں پر لوگ مدفون تھے مسیح سے بہت پہلے، کہ پکی اینٹوں سے وہ قبریں بنی ہوئی تھی۔ اور بابل کی قدیم عمارتیں، یہ آشوری اور سومری کلچر ہے، سومری تمدن، آشوری ادھر بابل عراق میں، وہاں پر دو تمدن رہ چکے ہیں، ایک آشوری تمدن ہے اور ایک سومری تمدن ہے۔ آشوری اور سومری تمدن جو فرعون سے پہلے کے لوگ ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے جو اپنے قصور بنائے ہیں وہ 2500 سال قبل مسیح پرانے ہیں۔ یہ آشوری اور سومریوں کی جو عمارتیں ہیں وہ حضرت مسیح کی ولادت سے 2500 سال پہلے کی عمارتیں ہیں، وہاں پکی اینٹ ہیں۔ اور طاق کسریٰ ایرانی بادشاہ شاہپور کی تعمیر کردہ ہے، طاق کسریٰ جو 241 سال قبل مسیح پرانی عمارت ہے، وہ بھی پکی اینٹوں سے بنی ہوئی۔ پھر خود تورات کے سفر تکوین اصحاح 211:4 میں آیا ہے، نوح کی اولاد میں سے کچھ لوگ مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ تورات میں ہے، تورات میں نوح کی اولاد میں سے کچھ لوگ مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور شفعار کی سرزمین پر پہنچے۔ شفعار اس زمانے میں، قدیم زمانے میں عراق کا نام شفعار، عراق کے کئی نام رہے۔ شفعار کی سرزمین پر پہنچے، وہاں رہائش پذیر ہوئے اور آگ پر پختہ کی ہوئی اینٹوں سے بڑا شہر بنایا۔ تورات، تمہارا تورات شاہد ہے، یہ فرعون کے زمانے اور اس سے پہلے اینٹوں کا جو ہے رواج ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں مزید تحقیق کے لیے ہدایت المعارف الاسلامیہ الکبریٰ
اور تاریخ مصر میں الموسوعۃ المصریہ ملاحظہ کریں، اس میں تفصیل موجود۔ لہٰذا مستشرقین کا یہ اعتراض قرآن کے اوپر بالکل باطل ہے، درست نہیں ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور یہ خیال کیا کہ وہ ہماری طرف پلٹائے نہیں جائیں گے۔ یہ فرعونیوں کے تکبر ہے۔ کہاں ہے اللہ موسیٰ کا خدا؟ اوپر جا کر کے دیکھتے ہیں، تمسخر اڑایا، تکبر کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس قسم کے تکبر اور سرکشی کریں گے تو ہمارا کیا بگڑے گا، چونکہ وہ قیامت کا تصور نہیں رکھتے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اللہ کے پاس کوئی قیامت، کوئی آتش و جہنم ہے نہیں، بھئی یہی دنیا ہے۔ اور یہی تصور کی قیامت نہیں ہے ان کی سرکشی کا اصل محرک اور سبب۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، پس دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ پچھلی آیت میں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، یہ فرعون اور فرعونی لوگ کیوں سرکش بنے تھے؟ ان کے سرکش بننے کا اصل محرک اور سبب ان کی ذہنیت ہے۔ ان کی ذہنیت کیا تھی؟ ان کی ذہنیت یہ تھی کہ وہ قیامت کے اوپر، وہ سزا و جزا کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، بہت زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں آخرت کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے۔ آخرت ہے یا نہیں ہے تو صرف عدم انکار ہے۔ آج ہے آخرت ہے، جنت و نار، ہاں جنت و نار، حساب کتاب ہے سب، لیکن ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں؟ کیونکہ ہمارا مذہب حق ہے۔ تمہارا مذہب حق ہے اور تو صحیح مذہب پر ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں، وہ نہیں دیکھ۔ مذہب کا حق ہونا کافی ہے، تمہارا مذہب پر ہونا نہ ہونا ضروری نہیں۔ تصور آخرت میں کمزوری کی وجہ سے یہاں پر ہمارے لوگوں کے کردار کے اوپر مثبت اثرات نہیں پڑتے، اور یہاں پہ سرکشی اور بے راہ روی اور نافرمانی، گناہ وغیرہ کے سلسلے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تصور آخرت ہم نہیں دیکھتے، نظر نہیں آتا۔ لوگ ہمارے ٹیلی ویژن کی طرف رجوع کرتے ہیں، کربلا سے لائیو پروگرام ہوتا ہے نجف سے، تو لوگ دعاؤں کی فرمائش کرتے ہیں۔ کسی کو نہیں ہم نے سنا کہ دعا کرے میرے گناہ بخشے جائے، دعا کرے میری شفاعت ہو جائے، دعا کرے میرے حساب اللہ تعالیٰ کے جب میں حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گا تو میں رسوا نہ ہوں، دعا کرے کہ جنت میں جانے کا موقع ملے، دعا کرے کہ جہنم کے آتش جہنم سے نجات ملے، دعا کرے ائمہ کی شفاعت نصیب ہو، دعا کرے ائمہ ہم کو پہچان سکے قیامت کے دن، دعا کرے ہماری قبر کے فشار قبر وہ آسان ہو، دعا کرے قبر کا حساب کتاب آسان ہو،
دعا کرے برزخ میں ہمارا وقت اچھا گزرے، مشکلات سارا ادھر ہے، ایک کبھی ذکر و تصور نہیں ہوتا۔ دعا کرے نوکری مل جائے، دعا کرے صرف صحت یابی ہو جائے، دعا کرے قرضے ادا ہو جائے، دعا کرے بیماری ٹھیک ہو جائے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دعا کرنا چاہیے۔ بات ہو رہی ہے صرف یہی اور صرف یہی، صرف دنیا۔ جبکہ اللہم ارحم فی ہذہ الدنیا غربتی، ہماری دعاؤں میں معصومین نے جو دعائیں ہم کو سکھائی ہیں ان میں دنیا کا ذکر ہے، اور دنیا کے رفع بلا کے لیے، رفع دشمن کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے بھی دعا مسنون ہے۔ بیشتر دعا قیامت کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے، قبر کے بارے میں ہے، حساب و کتاب کے بارے میں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، یہ کیوں سرکش ہوئے؟ اس لیے ان کا یہ گمان تھا کہ وہ ہمارے سامنے پیش نہیں ہوں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جنت و نار نہیں ہے۔ تصور آخرت کمزور جتنا ہوگا اور ہمارے کردار جو ہے وہ اس میں اچھائی ہمارے کردار میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ وہ تصور آخرت ان میں فرعونیوں میں نہ ہونے کی وجہ سے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے گرفت میں لے لیا فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو بھی گرفت میں لے لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ان کو دریا میں بہا دی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ سرکش رہے اور ان کی سرکشی کا یہ انجام ہوا، تباہ ہو گئے۔ اور کیف کان عاقبۃ الظالمین کا یہ جملہ ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، یہ صرف فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ کلیہ سب کے لیے ہے۔ فانظر، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، دیکھ لو، سب کے ساتھ ہی ہوگا۔ وہ مخاطب ہو جو سننے والا، تمہارا بھی یہی حشر ہو۔ اگر تمہارے ذہن میں تصور آخرت نہیں ہے تو سرکش ہوگا، تمہارا ہم و غم سارا یہی زندگی، یہی دنیا ہو۔ اور دنیا اور آخرت کے درمیان میں اگر ٹکراؤ آ جائے تو تم دنیا کو انتخاب کرو گے۔ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ یعنی وہ ہم حق پر ہے، حق پر ہے۔ تو ظلم کر رہا ہے تو کیسے حق پر ہے؟ تو حرام کھا رہا ہے تو کیسے حق پر ہے؟ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیسے حق پر ہے؟ کہ اس قسم کے نافرمانیاں کرنے سے تو حق پر ہوتا ہے۔ فانظر، نظر فکر ہے، فکر کرو، سوچ لو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام عبرتناک کیا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا جو آتش کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا، کن کو؟ ہم نے فرعون کو ایسے رہنما بنایا جو آتش کی طرف لے جائے۔ اے اللہ، آپ نے بنایا؟ جی ہم نے بنایا۔ تو پھر فرعون کا کیا قصور؟ آپ نے ان کو جہنم کی طرف لے جانے والا بنایا، تو پھر وہ جہنم کی طرف لے جائے گا، جیسے آپ نے بنایا ایسے بن جائے گا۔ کس کی طاقت ہے جو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ نہ ہو؟
اس قسم کے سطحی سوالات آتے ہیں پورے قرآن میں، قرآن کے ابتدا سے لے کر آخر تک اس قسم کے تعبیر ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، خدا خود گمراہ کرتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے خود مہر لگا دی، اللہ نے خود گمراہ کیا ہے۔ تو پھر ان کا کیا قصور ہوا؟ کیا جواب ہے؟ یہ بات جو ہے آپ کے ذہن میں پوری وضاحت کے ساتھ ہونا چاہیے، پوری وضاحت کے ساتھ، کہ قرآن مجید کی یہ تعابیر پورے قرآن میں ہے، کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو بنایا۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے سب کو، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے، معجزات دکھاتا ہے، نشانیاں پورے کائنات میں اللہ کی نشانیاں جو ہے ہر وقت سامنے ہے، کس قدر دلائل، کس قدر برہان، کس طرح اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اتنا سب کرنے کے، اور پھر انسان کی اپنی فطرت کے اندر بھی بہت کچھ رکھا ہے۔ اگر انسان مطالعہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کتنے سامان فراہم کیے ہیں ہمارے انسان کی اپنی جبلت اور فطرت کے اندر، وہ ساری باتیں موجود ہیں جو شریعت میں ہیں۔ اگر آپ کی فطرت سلیمہ ہے، ماحول نے خراب نہیں کیا، تربیت نے خراب نہیں کیا، مفادات نے خراب نہیں کیا، تو کسی کے اوپر نیکی کر کے آپ کو مزہ آئے، کسی کے اوپر ظلم کرو تو آپ تڑپ جائیں، کسی کا مال کھایا تو بے سکون ہو جائیں، کسی کو مال دیا تو مزہ آ جائے گا، سب آپ کے اندر ہے یار۔ اللہ کی بندگی کرو، نماز پڑھو، سکون آ جائے، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ سے بھاگ جاؤ، تڑپ جائے گا۔ مغرب کی دنیا دیکھو کس طرح تڑپ رہی ہے، سب آپ کے فطرت کے اندر سب موجود ہے، ساری باتیں موجود۔ پھر اگر اس میں انحراف آ گیا، اونچ نیچ ہو گئی، انبیاء آ گئے، لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، انبیاء کس لیے آئے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے فطرت کے اندر عہد و میثاق کر رکھا ہے، اس کے ادا کرانے کے لیے جو فطرت میں چیز موجود ہے، اسی کو یاد دلانے کے لیے، اسی کو زندہ کرنے کے لیے انبیاء آئے، معجزات دکھائے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود سرکش ہو جاتا ہے۔ جب وہ سرکش ہو جاتا ہے، ناقابل ہدایت ہوتا ہے، حجت پوری کرنے کے بعد وہ ناقابل ہدایت ہوتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ جب ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، فطرت میں دیتا ہے، انبیاء کے ذریعے دیتا ہے، اور آیات و انفس میں جو نشانیاں معجزے ہیں ان کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔
اللہ ہدایت دیتا ہے، یہ لیتا نہیں ہے۔ جب لیتا نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے پھر جاؤ جاؤ، اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ باپ مہرباں ہوتا ہے، بیٹا سرکش ہوتا ہے، سمجھاتا ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ آخر میں کیا کرتا ہے باپ؟ آنکھ کر دیتا ہے، جاؤ جو چاہو کرو، جاؤ جو چاہو کرو۔ جب باپ کہے گا تو آپ کہیں گے آپ نے خود جاؤ جو چاہو کرو کہہ دیا، تو پھر اس نے تو یہی سرکشی کرنا تھا۔ اعتراض آئے گا؟ باپ کہے گا میں نے کب کہا، کس وقت جاؤ اور جو چاہو کرو کہا؟ جب یہ ناقابل ہدایت ہوا، سرکش ہوا، آخر مرحلے میں کہا۔ یہ ناقابل ہدایت ہوا تو میں نے جاؤ جو چاہو کرو، تو آنکھ ہے کہہ دیا۔ میرے جاؤ کہنے کا مطلب واضح ہے، ہمارے سامنے مثال واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو ہدیہ ہدایت نہیں دیتا اور کہتا ہے جاؤ، پھر اپنے پیروکاروں کو لے کر جہنم جاؤ۔ ہم نے ان کو جہنم کی طرف روانہ کر دیا۔ جعلناہم، ہم نے کیا یہ۔ آپ نے کیوں کیا؟ ہم نے کیا اس کے سرکشی کا جو لازمہ تھا وہی، جو قہری نتیجہ تھا وہی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ خدا ابتداء نہیں کرتا، ابتداء اللہ کے اوپر کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رحمت واجب، ان علینا للہدی، ہدایت واجب ابتداء۔ جب یہ اس قابل نہیں رہتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس ہاتھ اٹھانے کو ختم اللہ کہتے ہیں، اس ہاتھ اٹھانے کو فزادہم اللہ مرضا کہتے ہیں، اس ہاتھ اٹھانے کو جعلنا کہتے ہیں، وجعلناہم ائمۃ، جعلنا کہتے ہیں، یعنی ہم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ جیسے باپ کہتا ہے ہم نے کر دیا، کر دیا کہتے ہیں نا، باپ نے کیا ہے، کب کیا ہے؟ ناقابل ہدایت ہونے کے بعد کیا ہے۔ اور جگہوں پر ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور ہم نے ان کو دلوں کو سخت کر دیا، سخت کر دیا۔ اللہ نے پہل نہیں کرتا، اللہ پہل نہیں کرتا۔ یہ ناقابل ہدایت ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدم اٹھاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ اللہ نے پہل کیا، پردے ڈال دیے، نہیں پہل کرتا۔ ان کے قلب جو ہے قابل ہدایت نہیں ہوتے، تو ان کو کہتے ہیں جاؤ۔ جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، ہر بستی میں ہم نے بڑے مجرموں کو پیدا کیا، بڑے مجرموں کو پیدا کیا۔ آپ نے پیدا کیا جی، ہم نے تو سب کو ہدایت کے لیے کہا تھا، لیکن وہ مجرم ثابت ہوئے۔ مزہ آ گیا؟ اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا دیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن یہ قبیح چہرے والے ہوں گے۔ مقبوحین، قبیح۔ چنانچہ فرعون اس کی اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے اس فرعون اور فرعونیوں کے اوپر لعنت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کوئی اگر لعنتی ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس میں فرعونیت ہے،
یہ فرعون کی طرح ہے۔ ابھی تک لوگوں کے محاورے میں، سرکشی کے محاورے میں، طاغوت کے محاورے میں لفظ فرعون جو ہے وہ ذہنوں میں رچا بسا ہوا ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، یہ ہم نے انہیں اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ اور چنانچہ ہمارا محاورہ ہے، سب کا تکیہ کلام ہے، فرعونیت فرعونیت فرعونیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔